گزشتہ برس کی بات ہے، میں اپنی بڑی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ خالہ کے گھر کے پاس ہی ایک موچی کی دکان تھی جو آرڈر پر جوتے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔ یہ موچی بڑا دلچسپ اور ہنس مکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے واقفیت ہو گئی۔ اب میں دن میں ایک دو بار ضرور موچی کی دکان پر بیٹھتا، گپ شپ ہوتی رہتی۔ 2-4 دن یہاں بیٹھنے سے میں نے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ کے بعد اپنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے کنڈے کے پانی میں ڈبوتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ چمڑے کو نرم کرنے کی خاطر پانی میں ڈبوتا ہے، لیکن میرے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چمڑے کو تو ضرورت کے وقت ہی پانی میں ڈبوتا ہے، لیکن اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو باقاعدگی سے وقفے کے بعد پانی میں ڈبوتا ہے۔ ایک عجیب اور انوکھی بات یہ کہ جب وہ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتا تھا تو ہلکی سی شوں کی آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کی چیز کو پانی میں ڈبویا ہو۔ یہ انگلی کو وقفے سے پانی میں ڈبونے کی بات سے اور شوں کی آواز پیدا ہونے کی بات سے متعجب تھا، اور پھر اسی تجسس اور تعجب کے زیر اثر موچی سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن موچی نے ٹال دیا۔ اس پر میرا تجسس مزید بڑھا اور میں پوچھنے پر مزید ہو گیا۔ میرے بے یاد اصرار پر موچی نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ موچی نے کہا، میں یہاں گزشتہ 10 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ میرے محلے میں ایک نابینا آدمی رہتا تھا۔ اس نابینا آدمی، جسے اب میں حافظ صاحب کہوں گا، کہ میرے پاس زیادہ بیٹھک تھی۔ اسی دوستی کی بنا پر وہ میرے پاس کبھی کبھی کچھ روپے بطور امانت رکھ جاتا تھا اور بوقت ضرورت مجھ سے لے لیتا تھا۔ وہ روپے جمع تو زیادہ کراتا لیکن واپس کم لیتا۔ اس طرح حافظ کے میرے پاس روپے جمع ہوتے گئے اور یہ روپے جمع ہوتے ہوتے 5,000 روپے کی رقم جمع ہو گئی۔ پھر اچانک حافظ کی میرے پاس آمد بند ہو گئی۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار ہیں۔ میں اسی روز شام کو حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا۔ دیکھا تو حافظ صاحب کو بخار تھا اور ان کی صحت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی کمزور صحت دیکھ کر ان کی امانت کا خیال آیا اور کہا، حافظ جی اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ اس پر حافظ صاحب بولے، یہ روپے اپنے پاس ہی رکھو، میں تندرست ہو کر واپس لے لوں گا، لیکن اگر آپ مر گئے تو میں نے ذرا مذاق کہا، تو پھر یہ روپے کسی اور کو مت دینا بلکہ میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ حافظ نے بڑی سنجیدگی سے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حافظ صاحب دوسرے دن ہی اللہ کو پیارے ہو گئی۔ حافظ کے مرنے سے مجھے اس کی رقم کی کافی تشویش ہوئی۔ تب میں نے محلے کے 2-3 سیانے آدمیوں سے اس بات کا ذکر کیا اور انہیں حافظ کی وصیت، اگر میں مر گیا تو روپے میری قبر میں رکھ دینا، بھی بتائی۔ ان آدمیوں نے مشورہ دیا کہ اگر حافظ نے ایسا ہی کہا تو پھر روپے قبر میں رکھ دینے چاہیے۔ چنانچہ تجزیہ و تخمین کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا اور اسے قبر میں اتارا گیا تو میں نے حافظ کی وصیت کے مطابق سب کے سامنے روپوں کی تھیلی اس کے سرہانے قبر میں رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد قبر بند کر دی گئی اور تمام مٹی قبر پر ڈال دی گئی۔ یوں یہ 5,000 روپے حافظ کے ساتھ ہی قبر میں دفنا دیے گئے اور دفنانے کے بعد ہم سب لوگ قبرستان سے واپس اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ رات کو میرے ذہن میں یہ قبر میں رکھے 5,000 روپوں کا بار بار خیال آتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ حافظ نے عجیب بات کہی ہے۔ قبر میں ان روپوں کے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ چند یوم میں ان نوٹوں کو دیمک لگ جائے گی اور نوٹ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں نہ چپکے چوری یہ روپے قبر سے نکال لوں؟ لوگوں کے سامنے تو میں نے حافظ کی وصیت پوری کر ہی دی ہے۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی عملی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹارچ لی، مکمل انتظام کیا، کمبل اوڑھا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ باہر شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خوف اور ڈر پیدا ہو رہے تھے، لیکن دولت کی لالچ کے زیر اثر ڈر اور خوف کے باوجود میں قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی، سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر کی تمام مٹی پرے کر ڈالی اور قبر میں اترنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چند منٹ کی مزید محنت سے قبر پر سے تمام مٹی صاف کر ڈالی۔ اب قبر کو ننگا کرنے کا مرحلہ تھا۔ میرا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن باوجود ان تمام ڈر، خوف اور دھڑکنوں کے میں نے قبر پر سے لکڑی کے پھٹے اٹھا کر قبر بالکل ننگی کر ڈالی۔ اب حافظ کا مردہ جسم کفن میں ملبوس میرے سامنے تھا، لیکن اندھیرے میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی روپوں کی تھیلی کا پتہ چل رہا تھا۔ تب میں نے ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبایا۔
ٹارچ کی تیز روشنی جیسے ہی مردہ جسم پر پڑی تو میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ جو روپے میں نے تھیلی میں بند کر کے حافظ کے سرہانے رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب حافظ کے تمام جسم پر ایک خاص ترتیب سے اس طرح بکھرے پڑے تھے کہ حافظ کا مردہ جسم ان میں چھپ گیا تھا اور تھیلی اپنی جگہ خالی پڑی تھی۔ قبر میں مردہ جسم پر بکھرے نوٹوں کے عجیب منظر سے میں شدید حیران تھا اور اسی حیرانی میں واپس آنے لگا، لیکن پھر ایک تجسس کے زیر اثر رک گیا اور ڈرتے ڈرتے ایک 100 روپے والے نوٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پرے ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میری انگلی حافظ کے جسم پر چپکے ہوئے نوٹ سے چھوئی، انگلی میں شدید قسم کی چبھن اور جلن پیدا ہوئی، جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو یا پھر میری انگلی بجلی کی ہائی پاور کرنٹ والی ننگی تار کو چھو گئی ہو۔ شدت تکلیف سے میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور قبر سے باہر آ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ہموار کی اور واپس پلٹا۔ شدید تکلیف سے میرا برا حال ہو رہا تھا، درد سے انگلی پھٹی جا رہی تھی۔ میں چند ہی قدم واپس آیا تھا کہ یکبارگی میرے پاؤں سے کوئی سخت شے ٹکرائی اور میں دھڑام سے اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ میرے چند قدم آگے ایک تیز روشنی پیدا ہوئی اور تھوڑی دور آگے جا کر بجھ گئی۔ قبرستان میں آدھی رات کو مردوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر میری اوسان گم ہو گئی۔ سانس رک گیا اور مارے ڈر اور خوف کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ شدید سردی کے باوجود جسم پسینے پسینے ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ بڑی مشکل سے اٹھا، حواس باختہ گھر کی طرف بھاگا اور جیسے تیسے قبرستان کی سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں قبرستان کے اندر تھا کہ میرے پاؤں سے پھر کوئی شے ٹکرائی اور میں گرتے گرتے بمشکل بچا۔ عین اس وقت میرے سامنے پھر ایک تیز روشنی کا شعلہ بلند ہوا اور ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ ٹھوکر، تیز روشنی کا شعلہ اور خوفناک چیخ، ان سب باتوں سے میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ جسم سے شدت، خوف و ہراس اور ڈر کی وجہ سے جان نکلی چلی جا رہی تھی، لیکن اب میں قبرستان کی حد سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور جیسے تیسے گھر کی طرف بھاگا۔ جسم پسینے میں شرابور تھا، کلیجہ اچھل اچھل کر منہ کو آ رہا تھا۔ آخر میں گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور کئی روز تک صاحب فراش رہا۔ اس عجیب و غریب حادثے کے کئی روز کے بعد میری طبیعت سنبھلی اور ہوش و حواس درست ہوئے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ صحت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن انگلی کے درد، جلن اور چبھن میں کوئی افاقہ نہ ہوا اور یہ تکلیف بدستور قائم رہی۔ ہزاروں روپے خرچ کیے، سینکڑوں علاج کرائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں، حکیموں کو دکھایا، لیکن انگلی کے درد، جلن میں کمی نہ ہوئی۔ البتہ پانی میں ڈبونے سے آدھا گھنٹہ تک عارضی طور پر انگلی کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جو صرف پانی میں ڈبونے سے ہی وقتی طور پر کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے علاج سے، دوائی سے تکلیف میں ہرگز کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس مجبوری اور تکلیف کے پیش نظر ہر آدھا گھنٹہ بعد اس متاثرہ انگلی کو پانی میں ڈبونے کا عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ موچی نے مزید بتایا، اصل میں میری یہ انگلی بے حد گرم ہو جاتی ہے، جیسے دیکھتا ہوا انگارہ، جس کا مجھے تو احساس نہیں ہوتا۔ میں تو صرف درد، جلن اور چبھن محسوس کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کیفیت میں جب میری انگلی میں شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے چھوئے تو اس کا ہاتھ اس طرح جھلس جاتا ہے جیسے اس نے دیکھتی ہوئی آگ میں ہاتھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تکلیف بڑھنے پر میں انگلی کو پانی میں ڈبوتا ہوں تو اس سے شوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی نے دیکھتے ہوئے کوئلے یا انگارے کو پانی میں ڈبویا ہو۔ تجربے اور تصدیق کی خاطر میں نے جب موچی کی انگلی کو تکلیف بڑھنے پر پانی میں ڈبونے سے پہلے چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح گرم تھی، جس کے چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ موچی اپنی انگلی کو پانی میں ڈبونے کی مجبوری کی یہ عجیب و غریب داستان سنا کر خاموش ہو گیا اور میں اس عجیب داستان پر حیران ہوتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔